ایک بے ڈھب بوڑھی عورت، برتولت پریخت۔ ترجمہ محمد خالد اختر۔ میرا دادا مرا تو میری دادی 72 سال کی تھی۔ بیڈن کے ایک چھوٹے سے شہر میں دادا کا ایک چھوٹا سا پتھر کا چھاپا خانہ تھا، جس کو وہ اپنی وفات تک 2 یا 3 مددگار ملازموں کے ساتھ چلاتا رہا۔ تب میری دادی خادمہ کے بغیر گھر بار کا سارا کام خود کرتی، خراب خستہ مکان کی دیکھ بھال کرتی اور مردوں اور بچوں کے لیے کھانا پکاتی۔ وہ تیز چھپکلی کسی آنکھوں والی ایک چھوٹی دبلی سی عورت تھی۔ گو بات چیت کی دھیمی، بڑی ہی قلیل آمدنی پر اس نے اپنی کوکھ کے 7 بچوں میں سے 5 کو پالا پوسا تھا۔ اس کے نتیجے کے طور پر وہ سالوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ اس کی 2 بیٹیاں امریکہ چلی گئیں اور بیٹوں میں سے 2 بھی دور جا بسے۔ صرف سب سے چھوٹا، جو قدرے نازک سا تھا، چھوٹے شہر میں ہی ٹھہرا رہا۔ وہ چھپائی کا دھندا کرنے لگا اور اس کی بہت زیادہ دولت اس سے سنبھلتی نہ تھی۔ اسی طرح جب میرا دادا مرا، میری دادی گھر میں تنے تنہا رہ گئی۔ بچوں نے اس مسئلے پر بھی ایک دوسرے کو خط لکھے کہ اب دادی اماں کا کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک نے اسے اپنے گھر کی پیشکش کی اور چھپائی والا اس کے گھر منتقل ہو جانے کا خواہش مند تھا، مگر بوڑھی عورت نے ان تجویزوں پر کان نہ دھرے اور اپنے صرف ان بچوں سے جو اس کی استطاعت رکھتے تھے قلیل گزارے کا خرچہ لینے پر رضامند ہو گئی۔ پتھر کے چھاپے خانے کا کاروبار، جو اب اگلے وقتوں کا ہو چکا تھا، اونے پونے بیچ دیا گیا اور تھوڑے بہت قرضے بھی واجب الادا تھے۔ بچوں نے خطوں میں لکھا کہ جو بھی ہو، وہ بہرحال بالکل تنے تنہا تو نہیں رہ سکتی، لیکن چونکہ اس نے اس بات پر مطلق توجہ نہ دی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مہینے مہینے اسے تھوڑی سی رقم بھیجنے لگے۔ پھر ان کو یہ خیال بھی تھا کہ چھپائی والا بھائی تو ہے ہی جو شہر میں رہ گیا تھا۔ علاوہ بری، چھپائی والے نے اپنے بھائی بہنوں کو ان کی ماں کے بارے میں وقتاً فوقتاً اطلاع دیتے رہنے کا ذمہ لیا۔ چھپائی والے نے میرے باپ کے نام جو خط لکھے اور جو کچھ میرے باپ کو دیا، میری دادی کی تدفین کے 2 سال بعد وہاں جانے پر پتہ چلا۔ ان سے میرے ذہن میں ان 2 سالوں کے حالات کی ایک تصویر بنتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ شروع ہی سے چھپائی والے کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میری دادی نے اسے اپنے گھر میں منتقل کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو اچھا خاصا بڑا تھا اور اب خالی پڑا تھا۔ اس کے 4 بچے تھے اور وہ 3 کمروں میں رہتا تھا، لیکن جو بھی سمجھو، بوڑھی عورت کے اس کے ساتھ تعلقات سرسری سے تھے۔ وہ بچوں کو اپنے ہاں اتوار کی اتوار سہ پہر کے وقت کافی پر بلاتی اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ 3 مہینوں میں ایک آدھ بار وہ اپنے بیٹے سے ملنے چلی جاتی اور اپنی بہو کے ساتھ مل کر مربع تیار کرتی۔ نوجوان عورت نے اس کی بعض باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ چھپائی والے کا چھوٹا سا گھر اسے تنگ اور گھٹا گھٹا لگتا ہے۔ چھپائی والے سے اس کی اطلاع دیتے ہوئے حیرت کی علامت کا اضافہ کرنے سے نہ رہا گیا۔ میرے باپ نے لکھ پوچھا کہ بوڑھی عورت ان دنوں کیا کرتی پھر رہی ہے، جس کا چھپائی والے نے کچھ ٹکا سا جواب دیا: سینما جاتی ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کوئی مناسب بات ہرگز نہ تھی، کم از کم اس کی اولاد کی نگاہوں میں بالکل نہیں۔ 30 برس پہلے سینما وہ نہیں تھا جو اب ہے۔ ان دنوں سینما کا مطلب ایسی عمارت ہوتا تھا جہاں ہوا کا گزر نہ ہوتا تھا اور جو اکثر کاٹ کباڑ سے ٹھونک ٹھانک کر کھڑی کر دی جاتی تھی۔ باہر قتل اور محبت کے المیوں کے بھڑکدار اشتہار چسپاں ہوتے تھے۔ سچ پوچھو تو حقیقت میں صرف وہاں نوجوان یا اندھیرے کی وجہ سے عشق کرنے والے جوڑے ہی جاتے تھے۔ ایک اکیلی بوڑھی عورت وہاں یقیناً بہت ہی نمایاں ہوتی۔ اور اس سینما نوردی کا ایک اور بھی قابل غور پہلو تھا۔ بے شک داخلے کی رقم معمولی تھی، مگر یہ تفریح کم و بیش عیاشی کے زمرے میں آتی تھی۔ اس لیے یہ روپے کا ضیاع تھا اور روپے کا اس طرح لٹانا شریفانہ کام نہ تھا۔ مزید برآں میری دادی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے چھپائی والے بیٹے کے ساتھ کوئی باقاعدہ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی، بلکہ وہ اپنے دوسرے جاننے والوں میں سے کسی کو بھی اپنے گھر نہیں بلاتی تھی اور نہ ہی خود ان کے گھر جاتی تھی۔ وہ اس چھوٹے شہر میں کافی پارٹیوں میں بھی نہ جاتی۔ اس کے برعکس وہ ایک بدحال اور کچھ بدنام کوچے میں ایک موچی کی دکان پر اکثر بالخصوص سہ پہر کو جایا کرتی، جہاں ہر قسم کے مشکوک کردار کے لوگ منڈلاتے ہوتے، بے روزگار خادمائیں اور سفری ہنر پیشہ۔ موچی ایک اوسط عمر کا آدمی تھا جس نے دنیا میں جگہ جگہ پاپڑ بیلے تھے، مگر اس سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ شراب پیتا تھا۔ بہرحال وہ میری دادی اماں کے لیے کوئی مناسب ہم صحبت نہ تھا۔ چھپائی والے نے اپنے خط میں لکھا کہ اس نے اپنی ماں کو یہ بات جتائی تھی، جس کا بوڑھی عورت نے بڑا ٹھنڈا سا جواب دیا۔ وہ یہ کہ اس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور یہاں یہ گفتگو ختم ہو گئی۔
میری دادی سے ان معاملات پر کوئی بات کرنا جنہیں وہ زیر بحث نہ لانا چاہتی ہو آسان نہیں تھا۔ دادا کے انتقال سے 6 مہینے بعد چھپائی والے نے میرے باپ کو لکھا کہ ان کی ماں اب ہر دوسرے دن ایک طعام خانے یعنی ریسٹورانٹ میں جا کر کھانا کھاتی ہے۔ فی الواقع یہ خبر تھی۔ دادی اماں جو اپنی ساری عمر گھر کے 1 درجن لوگوں کے لیے کھانا پکاتی رہی تھی اور جو خود موٹا جھوٹا کھا کر صبر شکر کر لیتی تھی، اب ہوٹل میں کھانا کھاتی تھی۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا؟ اس کے تھوڑی مدت بعد میرے باپ کا اس شہر کے آس پاس کاروبار کے سلسلے میں جانا ہوا اور وہ اپنی ماں سے ملنے گیا۔ جب گھر پر پہنچا تو وہ کہیں باہر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ اس نے پھر اپنا ہیٹ اتار دیا اور اپنے بیٹے کی سرخ شراب کے گلاس اور بسکٹ سے تواضع کی۔ وہ ایک بالکل پرسکون موڈ میں تھی، نہ خاص طور پر خوش نہ ہی خاص طور پہ خاموش۔ اس نے ہم سب کا حال چال پوچھا، وہ زیادہ تفصیل سے نہیں، اور سب سے زیادہ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا بچوں کو چیریاں دستیاب ہیں یا نہیں۔ یہاں وہ بالکل اسی طرح تھی جیسے وہ پہلے ہوا کرتی تھی، بلا شبہ کمرہ چمکتا دمکتا اور وہ صحت مند نظر آتی تھی۔ صرف ایک چیز جس سے اس کی نئی زندگی کا اظہار ہوتا تھا یہ تھی کہ وہ میرے باپ کے ہمراہ قبرستان اپنے خاوند کی قبر پر جانے کو تیار نہیں تھی۔ تم خود ہو آؤ، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ 11ویں قطار میں بائیں طرف کو تیسری قبر ہے، مجھے کہیں جانا ہے۔ چھپائی والے نے بعد میں کہا کہ اسے شاید اپنے موچی کے ہاں جانا ہوگا۔ اس نے تلخی سے ماں کی شکایت کی، یہاں میں اپنے کنبے کے ساتھ اس سوراخ میں پھنسا ہوں۔ 5 گھنٹے کی سخت محنت سے مجھے مناسب اجرت بھی نہیں ملتی، اس پر میرا دماغ مجھے تنگ کر رہا ہے، اور وہ بڑی گلی والا گھر خالی پڑا ہے۔ میرے باپ نے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا، پھر بھی اسے توقع تھی کہ منہ رکھنے کو ہی اس کی ماں اسے گھر میں آ رہنے کو ضرور کہے گی، مگر دادی نے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ پھر بھی ان دنوں جب گھر بھرا پورا ہوتا تھا وہ اپنے بیٹے کے ان کے ساتھ نہ رہنے اور ہوٹل میں روپیہ خرچ کرنے پر ہمیشہ معترض ہوا کرتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اب اس نے خاندانی زندگی کو الوداع کہہ دیا ہے اور اپنی زندگی کی ڈھلتی شام میں نئی راہوں پر چل نکلی ہے۔ میرے باپ نے، جس میں مزاح کی اچھی حص ہے، خوب شوخ و شنگ خیال کیا اور میرے چھپائی والے چچا سے کہا کہ بوڑھی عورت جو کچھ چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ اور وہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ دوسری چیز جس کی ہمیں خبر پہنچی یہ تھی کہ دادی اماں نے ایک بریک کرائے پر لی تھی اور ایک بالکل عام جمعرات کے روز اس میں سیر و تفریح کی خاطر چل نکلی تھی۔ بریک بڑی اونچی کمانیوں کی گھوڑے والی گاڑی ہوتی ہے جس میں کئی کنبے سما سکتے ہیں۔ اکثر جب ہم دادا سے ملنے شہر میں آتے وہ ہمیں سیر کرانے کے لیے بریک کرائے پر کر لیا کرتا۔ دادی ہمیشہ پیچھے گھر میں رہ پڑتی تھی، وہ نفرت سے بازو لہرا کر ہمارے ساتھ سیر سپاٹا کرنے سے انکار کر دیتی۔ بریک والے واقعے کے بعد خبر ملی کہ دادی اماں نے کاف کے شہر کا سفر کیا ہے جو ریل سے 2-3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہاں کوئی گھڑ دوڑ تھی اور میری دادی گھڑ دوڑ دیکھنے گئی تھی۔ چھپائی والا واقعی فکر مند ہو گیا، وہ چاہتا تھا کہ دادی کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلایا جائے۔ میرے باپ نے بھائی کا خط پڑھ کر سر کو جنبش دی، مگر وہ ڈاکٹر کو بلانے کے خلاف تھا۔ میری دادی کاف اکیلے نہیں گئی تھی، وہ اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کو لے کر گئی تھی جو چھپائی والے کے خط کے مطابق کسی قدر باولی تھی۔ وہ اس طعام خانے میں باورچن کی نائب تھی جس میں بوڑھی عورت ہر دوسرے روز کھانا کھانے جاتی تھی۔ اس روز سے اس باولی کا خوب ذکر اذکار ہونے لگا۔ بظاہر میری دادی اس پر ریجھی تھی، وہ اسے سینما اور موچی کے ہاں لے کر جاتی جس کا بقول چھپائی والے کے سوشلسٹ ہونا ثابت تھا، اور یہ افواہ بھی سنی گئی تھی کہ دونوں عورتیں انگوری شراب کے گلاس سامنے دھرے باورچی خانے میں تاش کھیلتی ہیں۔ اب اس نے اس باولی کو گلابوں سے سجا ہیٹ خرید دیا ہے، چھپائی والے نے مایوسی میں لکھا، اور ہماری اینا کے پاس گرجا جانے کے کپڑے تک بھی نہیں۔ میرے چچا کے خط کافی ہذیانی سے ہونے لگے، ان کا واحد مضمون ہماری پیاری والدہ کا قابل افسوس طور طریقہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان خطوں میں کوئی اور بات نہ ہوتی تھی، باقی باتیں مجھے اپنے باپ سے معلوم ہوتی۔ ہوٹل والے نے آنکھ مار کر میرے باپ سے کہا تھا، جیسا کہ کہتے ہیں مسز جے آج کل خوب عیاشیاں کر رہی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان آخری سالوں میں بھی میری دادی کسی طور سے فضول خرچی سے نہیں رہتی تھی۔ جب وہ طعام خانے میں کھانا نہ کھاتی وہ عام طور پر گھر پر ایک چھوٹی انڈوں کی ڈش، کچھ کافی اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب بسکٹ پر قناعت کرتی۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو ایک سستی سرخ شراب کی ڈھیل ضرور دیتی تھی جس کا ایک گلاس وہ ہر کھانے کے ساتھ ضرور پیتی۔ وہ اپنے گھر کو بے حد صاف ستھرا رکھتی اور صفائی صرف سونے والے کمرے اور باورچی خانے تک ہی محدود نہ تھی۔ یہ تو تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی اولاد کو بتائے بغیر مکان کو گروی رکھ دیا۔ اس روپے کا اس نے کیا کیا اس کا پتہ کبھی نہ چلا۔
قیاس غالب ہے کہ اس نے یہ روپے موچی کو دے دیے۔ دادی کے مرنے کے بعد موچی ایک اور شہر کو نقل مکانی کر گیا اور سننے میں یہ آیا کہ اس نے وہاں ہاتھ سے بنے جوتوں کی اچھی خاصی تجارت قائم کر لی۔ سوچیں تو ہماری دادی اماں نے 2 زندگیاں جی تھیں۔ پہلی ایک بیٹی بیوی ماں کی حیثیت سے، دوسری بے تعلق مسز جے کی حیثیت سے، سب ذمہ داریوں کے بغیر۔ اس کے لیے اس کے پاس پرکفایت مگر اس کی ضروریات کے مطابق کافی وسائل تھے۔ پہلی زندگی کوئی 61 برس تک رہی، دوسری صرف 2 برس۔ میرے باپ کو پتا چلا کہ اپنے آخری 6 مہینوں میں اس نے اپنے آپ کو چند ایسی آزادیوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے دی تھی جو نارمل لوگوں کے تجربے سے باہر ہیں۔ مثلاً کبھی گرمیوں کے موسم میں صبح کے 3 بجے اٹھ کھڑی ہوتی اور اپنے چھوٹے شہر کے ویران گلی کوچوں میں گھومتی پھرتی، اور یہ بھی بیان کیا جاتا تھا کہ جب پادری بوڑھی عورت کے پاس اسے اس کی تنہائی میں رفاقت مہیا کرنے آیا، اس نے اسے سنیما چلنے کی دعوت دی۔ وہ قطعاً تنہائی کی شکار نہ تھی۔ یوں لگتا ہے کہ خوش دل بے فکروں کا مجمع موچی کی دکان پر جمع ہو جاتا تھا اور مزے کی گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ وہاں وہ اپنے پاس اپنی سرخ شراب کی بوتل ضرور رکھا کرتی، اور جب دوسرے گپ بازی کرتے وہ اپنی سرخ شراب سڑکتی اور بلدیہ کے کارکنوں کو کوسنے دیتی رہتی۔ یہ شراب اس کے اپنے لیے وقف ہوتی۔ گھر میں کبھی کبھی وہ اپنی گرہ سے وہاں موجود لوگوں کی زیادہ تند شراب سے تواضع کرتی تھی۔ خزاں کی ایک سپہر کو وہ اپنے سونے کے کمرے میں اچانک چل بسی، بستر پر نہیں بلکہ ایک سیدھی کرسی پر جو دریچے کے ساتھ رکھی رہتی تھی۔ اس نے اس شام اپنی باولی لڑکی کو سنیما کی دعوت دے رکھی تھی، اور اس طرح اس کے مرنے کے وقت لڑکی بھی اس کے پاس آئی ہوئی تھی۔ وہ 74 برس کی ہو کر مری۔ میں نے اس کا ایک فوٹوگراف دیکھا ہے جو بچوں کی خاطر لیا گیا تھا اور جس میں اسے جنازے کے لیے لیٹا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس فوٹوگراف میں جو دکھائی دیتا ہے وہ ایک ننھا سا چھوٹا سا چہرہ ہے، بے شمار جھریوں سے بھرا ہوا، اور ایک پتلے ہونٹوں والا فراخ منہ۔ بہت کچھ چھوٹا چھوٹا، مگر دادی میں کوئی چھوٹا پن نہ تھا۔ اس نے اپنی غلامی اور خدمت گزاری کے طویل برسوں اور آزادی کے مختصر سالوں کا مزہ بھرپور طریقے سے چکھا تھا، اور زندگی کی روٹی کو اس کے آخری لقمے تک کھایا تھا۔